جن کی آنکھیں بند ہیں وہ اپنی آنکھوں کو کھول لیں. کتنے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں؟ کوئی ہے جس کی آنکھیں بند ہیں؟ Is there anyone? کوئی نہیں. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری آنکھیں واقعہ ہی بند ہیں. آج ہم سب مل کر خدا کے حضور، خدا کے کلام میں سے اس بات کو جانیں گے، سیکھیں گے، اور اس بات کا احساس آج ہمیں ہوگا کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. میرے ساتھ دیکھیے پرانے عہد نامہ میں سے، عہد عتیق میں سے خدا کا کلام زبور کی کتاب اور زبور نمبر 119 اور اس کی 18ویں آیت. زبور نمبر 119 اور اس کی 18ویں آیت. Psalm 119 and 18th verse. خدا کے کلام میں لکھا ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. پھر ساتھ مل کر کہیے گا، میری آنکھیں کھول دے. سب کہیں، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی آنکھیں بند ہو، جو اندھا ہو، جسے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، وہ ادھر ادھر ٹکرے مار رہا ہو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، اور وہ پکارتا ہے، میری آنکھیں کھول دے. میرے عزیزو، یہاں پر باطنی جسمانی نہیں بلکہ باطنی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. زبور نویس کہہ رہا ہے، اے خدا میری آنکھیں کھول دے، میرے دل اور میرے روح کی آنکھیں کھول دے. اور یاد رکھیں، یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں بلکہ یہ اندر کی آنکھیں ہیں، بیرونی آنکھیں نہیں. ہو سکتا ہے ہماری بیرونی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، لیکن ہماری اندر کی آنکھیں جو ہیں وہ ابھی تک بند ہیں. اگر ہماری باطنی آنکھیں کھلی ہیں تو انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے. جو ہماری بیرونی آنکھیں ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اور حد نگاہ تک ہی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے جو کچھ خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو کچھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو کچھ خدا ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے اس کے لیے ہماری آنکھوں کا کھلنا بہت ضروری ہے. اور یہ داؤد کی ایک سنجیدہ اور شخصی درخواست ہے. It's a personal request. ایک شخصی، اگر مجھے خدا سے کچھ چاہیے تو میں ورڈ یا لفظ یوز کروں گا، میرا، میری، میرے لیے. اور یہاں پر داؤد جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی بات کر رہا ہے، اور شخصی طور پر وہ اس بات کی درخواست کر رہا ہے کہ اے خدا میری آنکھیں کھول دے. کیوں کھول دے؟ تاکہ میں تجھے بہتر طور پر جان سکوں. اے خدا میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیرے کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکوں. اے خدا میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیرے لائق چال چلن رکھ سکوں.
اور میں سمجھتا ہوں یہ کتنی اچھی اور سہانی خواہش ہے کہ ہم اپنے اندھے پن سے نجات پانے کے لیے خدا سے کہیں، اے خدا میری آنکھیں کھول دے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا میں ساری روحانی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا روحانی ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ وہ بڑی حلیمی کے ساتھ، اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب بھی ہم خدا کے حضور جائیں بڑی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ، ہمبلنس، میکنس، اور بائبل ہمبلنس اور میکنس کی بات کرتی ہے کہ خدا حلیمی اور فروتنی کو پسند کرتا ہے۔ وہ بڑی حلیمی کے ساتھ خدا کے حضور جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے، وہ بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور جاتا ہے اور درخواست کرتا ہے، میری آنکھیں کھول دے۔ کاش، یہ میری ڈیزائر ہے، یہ میرے دل کی بات ہے کہ کاش آج ہم بھی خدا کے حضور یہ آرزو رکھیں، کاش ہم بھی خدا کے حضور یہ منشا رکھیں، کاش ہم بھی آج خدا کے حضور یہ درخواست رکھیں کہ اے خدا میری آنکھیں کھول دے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں جب شیطان ہوا کے پاس آتا ہے، وہ ہوا سے بات کرتا ہے، ہوا سے کلام کرتا ہے، اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہوا کی ظاہری آنکھیں ہیں وہ کھلی ہیں، وہ اسے دیکھ رہی ہے، لیکن ہوا کی باطنی آنکھیں بند تھیں، اس لیے اس نے شیطان کی بات مان لی۔ آج بہت سے لوگوں کی ظاہری بیرونی آنکھیں کھلی ہیں، اور کئی تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کی اتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور اندر سے سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جاگ گیا۔ ہوا کی بیرونی آنکھیں کھلی ہیں مگر باطنی آنکھیں بند ہیں۔ وہ شیطان کو نہیں پہچان سکی، وہ شیطان کے مقصد کو نہیں جان سکی، وہ شیطان کی چال کو نہیں سمجھ سکی، وہ نہیں جان سکی کہ ابلیس کیا چاہتا ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آج بھی ابلیس آتا ہے ایک خوبصورت انسان کی صورت میں، خوبصورت دوست کی صورت میں، خوبصورت چیزوں کی صورت میں، خوبصورت حالات کی صورت میں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نیک و بد کا پھل کھائیں، وہ ہمیں اکساتا ہے، وہ ہمیں بڑا حلیمی کے ساتھ ہم سے کلام کرتا ہے، ہمیں ورگلاتا ہے تاکہ ہم ہوا کی مانیں خدا کو رد کر دیں۔ وہ ہم سے بات کرتا ہے، نہیں اگر تو ایسا کرے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آج ہماری بیرونی آنکھیں کھلی ہیں مگر ہماری باطنی آنکھیں بند ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہوں۔ اور اگر آپ روحانی آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سلاطین کی دوسری کتاب، اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو سلاطین کی دوسری کتاب میں ہمیں یہ بڑا اہم جو ہے ایک مثال ملتی ہے، ایک کہانی ملتی ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب کے 6 باب میں، یہاں پر جب ہم 6 باب میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارامی لشکر جو ہے وہ الیشا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ ارامی لشکر الیشا کے خلاف سب باندھتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ الیشا نبی کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ گر جاتا ہے تو اس مرد خدا کا جو خادم ہے وہ باہر نکلتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے اور باہر نکلتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لشکر، ایک بڑا لشکر
جو گھوڑوں رتھوں سے ہے، اس نے چاروں طرف سے الیشا کو گھیر رکھا ہے. ان کے خیموں کے چاروں طرف جو ہے وہ لشکر ہیں، گھوڑوں کے، رتھوں کے. اور وہ خادم آ کر الیشا سے بات کرتا ہے اور الیشا کو کہتا ہے، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ آج بھی لشکر ہمارے چاروں طرف، دشمن ہمارے چاروں طرف، برے حالات ہمارے چاروں طرف، ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ہم چلا اٹھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ لیکن الیشا جو مرد خدا ہے، الیشا نے جواب دیا، خوف نہ کر. الیشا کہتا ہے، ڈر مت، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. ہاللیلویا. آج ہم لوگ اس بات سے غافل ہیں، آج ہم لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، آج ہم لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ دشمنوں سے زیادہ ہیں. خادم ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہائے ہم کیا کریں؟ وہ سمجھتا ہے اب ہم مارے جائیں گے، دشمن ہم پر غالب آ جائے گا، یہ ہمیں تحت کر لیں گے، یہ ہمیں اسیر کر لیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے، قید کر لیں گے. لیکن الیشا جانتا ہے اور الیشا کہتا ہے، ہمارے ساتھ والے ہمارے دشمنوں کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور الیشا نے دعا کی، الیشا نے دعا کی، اور الیشا نے کیا دعا کی؟ اے خدا اس کی آنکھیں کھول. کیا بندہ تھا؟ کیا بندہ تھا؟ وہ بیرونی ظاہری طور پر دیکھ رہا تھا، اور کیا نظر آیا اسے ظاہری طور پر؟ اسے ظاہری طور پر دشمن ہی دشمن نظر آئی، مخالفت ہی مخالفت نظر آئی. اسے ظاہری طور پر نظر آیا اب ہم مر جائیں گے، اب ہم فنا ہو جائیں گے. اسے نظر آیا اب ہمارا اخیر ہے. لیکن بائبل کہتی ہے الیشا نے دعا کی اور الیشا نے کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. کبھی ہم نے یہ دعا کی ہو، اے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں دیکھ سکوں. ہم دیکھتے ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. حالات ذرا سے گھر کے حالات خراب ہوئے، ہم آپس میں لڑنے لگ پڑتے ہیں. کاروباری مالی حالات خراب ہوئے، ہم خدا کو دے یکیاں ہدیہ دینا چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں ذرا سی بیماری آ جائے، حالات تھوڑے سے برے ہو جائیں، چرچ جانا، دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم گھر میں پڑ جاتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں. لیکن یہاں پر الیشا اپنے خادم کے لیے، اپنے نوکر کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ جو تو اسے دکھانا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تب خداوند نے اس کی آنکھیں کھول دی. کس کی آنکھیں کھول دی؟ کس کی آنکھیں کھول دی؟ بولے نوکر کی، الیشا کے خادم کی. خدا نے اس کی آنکھیں کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد آتشی جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا. ہاللیلویا. الیشا کے گرد محافظت تھی، الیشا کے گرد پہرا تھا، اور وہ کوئی عام رتھ، کوئی عام گھوڑے نہیں تھے. لکھا ہے وہ آتشی رتھ تھے، آگ سے بھرے ہوئے رتھ، آگ سے بھرے ہوئے گھوڑے. یعنی الیشا کے گرد رول کچھ کی آگ کا پہرا تھا اور خدا اس کی حفاظت کر رہا تھا.
اگر آپ خدا سے اپنے برے حالات میں دعا کریں، اگر آپ خدا سے اپنے برے حالات میں مانگے، اے خدا میری آنکھیں کھول دے، تو بائبل کہتی ہے وہ آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ دیکھ سکیں گے کہ میرا دشمن چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں۔ میرا دشمن چھوٹا ہے، میرے دشمن کے ساتھ جو مددگار ہیں وہ تھوڑے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ مددگار ہیں وہ زیادہ ہیں۔ دشمن کے رتھ اور گھوڑے وہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ رتھ اور گھوڑے ہیں وہ دوسروں کو جلا کر بھسم کرنے والے۔ بائبل کہتی ہے الیشا نے اپنے خادم سے کہا خوف نہ کر۔ جب ہم مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں اور ضرورتوں کے پہاڑوں سے گر جائیں اور ہمارے چاروں طرف دشمن کے گھوڑے، رتھ ہو، مسائل اور تکالیف کے لشکر جمع ہو جائیں تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کریں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا الیشا کی مانند صابر رہتے ہیں، یا ہم لوگ اس کے خادم کی طرح خوف کھا جاتے ہیں؟ ہائے ہم کیا کریں؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ مجھے اور آپ کو جاننا ہے۔ کیا ہم بے اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم بے اعتقادی میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کی کمزوری میں چلے جاتے ہیں؟ کیا ہم خوفزدہ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو ایک ہی بات بتاتی ہے، اور کلام مقدس کہتا ہے خوف نہ کر۔ 365 times in the Bible says 365 times have no fear۔ 365 دن، 365 بار بائبل یہ کہتی ہے خوف نہ کھا، ڈر مت۔ الیشا وہ دیکھ رہا تھا جو اس کا خادم نہیں دیکھ رہا تھا، اور خادم وہ دیکھ رہا تھا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا جو الیشا دیکھ سکتا تھا۔ خادم دیکھ رہا تھا حالات عام ہیں، مخالفت عام ہے، وہ دیکھ رہا تھا دشمن عام ہے، لیکن الیشا دیکھ رہا تھا کہ میرے چاروں طرف آپسی رتھوں اور گھوڑوں کا پہرا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، الیشا کا خادم صرف سطحی اور جسمانی طور پر دیکھ رہا ہوتا، لیکن اگر ہم لوگ روحانی عالم کی بات کریں تو الیشا کا خادم روحانی طور پر اندھا تھا۔ He was spiritually blind۔ روحانی طور پر وہ اندھا تھا، اور بائبل مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کی روحانی بصیرت، روحانی طور پر دیکھنے کی حد نگاہ وہ زیرو تھی، وہ روحانی طور پر اندھا تھا، کیونکہ الیشا نے اپنے خادم سے کہا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے، think about it، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ اگر آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ مخالفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ برے حالات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کے چاروں طرف آپ کو تنگ کرنے والے، ستانے والے، آپ کو مارنے والے، قید کرنے والے، غلام بنانے والے ہیں، تو آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ الیشا بہت کچھ دیکھ سکتا تھا،
ریزن وہ مثبت حالات میں وہ مثبت حالات کو دیکھ رہا تھا. آج لوگ اپنے مشکل ترین حالات میں منفی حالات کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوگا. نوکری چلی گئی اس لیے برے حالات ہیں، ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمانداروں کے لیے کبھی حالات دنیا کے برابر نہیں ہوتے. ایمانداروں کے لیے ہمیشہ خدا آپسی رتھوں اور گھوڑوں کو کھڑا کر کے رکھتا ہے. الیشا کی باطنی آنکھیں کھلی تھی، وہ فتح مندی میں رہ رہا تھا، وہ باطنی طور پر فتح مند تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ والوں سے، جو ہمارے ساتھ والے ہیں وہ ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہے. وہ بیرونی اور خارجی حالات جو اس کے اندرونی باطنی حالات میں ہیں وہ ان پر غالب نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک فتح مند زندگی بسر کر رہا تھا. اگر آپ باطن میں فتح مند ہیں تو پھر آپ ظاہری طور پر بھی فتح مند ہیں. لیکن اگر آپ ظاہری طور پر شکست ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیں آپ باطنی طور پر بھی شکست ہوتا ہے. ایک شخص تھا جو ہاسپٹل میں بیمار تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور شخص تھا جو قریب المرگ تھا، اور اس کے بارے میں یہ آئیڈیا تھا کہ یہ چند دن میں مر جائے گا. اب دونوں جو شخص ہیں ساتھ ساتھ بیڈ پر ایک ہی کمرے میں. اب جو شخص دیوار کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑکی تھی اور وہ باہر جھانکتا تھا، اور جو اس طرف تھا وہ اپنے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا. ہر روز وہ باتیں کرتے، ہر روز صبح وہ اٹھتا، کھڑکی سے نیچے دیکھتا اور مسکراتا اور شکر ادا کرتا. چند دن یہی سلسلہ چلتا رہا. آخرکار جو اس کے ساتھ بیڈ پر مریض تھا اس نے پوچھا، بھائی تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا دیکھ کر مسکراتا ہے؟ تو کیا دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں کھڑکی کے باہر بڑا کھلا میدان ہے، ہرے بھرے درخت ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پھول لہرا رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، پاس ہی ندی کا پانی ہے، نیلا نیلا بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور میں ہر روز ان نظاروں کو دیکھتا ہوں. ایک دن آئے گا کہ تو بھی ان نظاروں کو دیکھے گا. اور ہر روز وہ اس سے یہ بات کرتا، ہر روز اس کو بتاتا. وہ گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، آج کچھ بہنیں بیٹھی ہیں، آج کچھ بھائی بیٹھے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے. اور یہ باتیں اس بیمار شخص کے لیے جو قریب المرگ تھا اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتی، زندگی پیدا کرتی، خوشی پیدا کرتی، اطمینان پیدا کرتی. اور ایک رات وہ شخص جو دیوار کی طرف تھا وہ مر گیا. صبح دوسرا شخص اٹھا اور اس نے پوچھا اسٹاف سے، جب نرس آئی تو اس نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا اس کی رات کو ڈیتھ ہو گئی اور وہ اسے لے گئے. اس نے کہا میری آپ سے ایک درخواست. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ اب مجھے اس دیوار والی سائڈ پہ جو بیڈ ہے وہاں پر شفٹ کر دے تاکہ میں بھی نیچے کھڑکی سے باہر نظارہ لے سکوں. اس نے کہا کون سا نظارہ؟ اس نے کہا وہ ہر روز مجھے بتاتا تھا کہ یہاں پر گراؤنڈ پہ بچے کھیل رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس نرس نے اسے بتایا کہ یہاں پر کوئی گراؤنڈ نہیں بلکہ کھڑکی کے باہر دیوار ہے. کیا ہوا؟ وہ شخص جو مرنے کے قریب تھا اور چند دنوں کا مہمان تھا، اس شخص کی وجہ سے جو مر گیا تھا، اس کی مثبت سوچ، مثبت خیال، مثبت باتیں، مثبت ارادے اور مثبت
جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے دوسرے بیمار شخص میں منتقل کر دیا اور وہ شخص بچ گیا۔ جب آپ برے حالات میں ہوں، جب آپ مشکلات بیماریوں میں ہوں، جب آپ تنگ دستی میں ہوں، تو ایسے لوگوں سے گریز کریں جو منفی سوچ رکھتے ہیں۔ مت ان کے پاس بیٹھیں، مت ان کے پاس جائیں، مت ان سے مشورہ لیں، مت ان کو دوست بنائیں، کیونکہ وہ خود تو مرنے کے قریب ہیں، آپ کو بھی مار لیں، وہ آپ کی بھی موت کا سبب بن جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو برے حالات میں بھی مسکراتے ہیں، جو برے حالات میں بھی خوش رہتے ہیں، جن کے چہرے پہ برے حالات میں بھی سکون ہو، جن کے چہرے پہ موت کے عالم میں بھی ہنسی ہو، جو یہ کہتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ شخص اس شخص کے لیے زندگی کا باعث بن گیا۔ اور اگر ہم پولس رسول کی تعلیم دیکھیں تو پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو ایک بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے۔ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 16 سے 18 آیت۔ اور یہاں پر خدا مجھے اور آپ کو پولس رسول کے وسیلے ایک بڑی پیاری بات سکھانا چاہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے پہلے باب کی 16 سے 18 آیت، تمہاری بابت شکر گزاری کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال، جو جلال خدا باپ کا ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے کیا لکھا ہے؟